بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء سے آج ہم بات کریں گے شداد کے بارے میں۔ شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ہی کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی قوم عاد میں سے تھا۔ قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں 7 اقلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد میں شداد بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اسی کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے کہا، تو وہ کہنے لگا، اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت عطا کرے گا اور تجھ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ حضرت ہود نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس نے کچھ خیال نہ کیا اور کہنے لگا، ہود تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے، میں نے بہت صفت سنی ہے، میں بھی اسی کے مثل دنیا میں بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کے بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہ، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر و تابع تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار ہو اس کی مجھے اطلاع دو، میں اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی، جواہرات لے کر آئیں۔ ان قاصدوں سے یہ بھی کہا گیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر ہاتھ آئیں وہ سب کے ساتھ ساتھ لے آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے۔ ہر ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھوائی۔ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی، ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے، اور صفتیں اس بہشت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے گئے، پتیاں ان درختوں کی زمرد سب سے جڑی تھیں، ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع اقسام کے اس پر لگائے تھے، بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر زعفران پر کیے گئے تھے، اور پتھر اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر اور شراب اور شہد کی جاری تھیں، اور بہشت میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1000 خوان میں جملہ اقسام کی طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ یہ بھی ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا مسکین غریب تھی، اس کی بیٹی کے گلو بند میں 1 درم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا، اور آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر نہیں ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درم مجھ کو بخش دو، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظلم کے شر سے مظلوم کو بچا، اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آہو فریاد اس کی خداوند قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت اور حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ مانند حور و غلماں کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھے، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر بہشت دیکھنے کے ارادے سے چل پڑا۔ بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟
اس نے جواب دیا، میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا، چھوڑو میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا، نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کے اوپر تھا اور ایک پاؤں زمین پر تھا۔ جو پاؤں اس کا زمین پر تھا وہ بہشت کے دروازے کے پاس تھا۔ اسی حالت میں اس کی جان قبض کر لی گئی اور وہ مردود بہشت ندیدہ دوز کی ہوا۔ اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، نہ ملک ادنا اور اعلیٰ، فقیر و امرا سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے اور وہ سب کے سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا، قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور اسی طرح شداد لعین کا انجام عبرتناک ہوا، جس نے اپنے لیے جنت بنائی اور اتنی محنت سے 12 سال مشقت کے بعد اس کی جب جنت تیار ہوئی تو وہ مردود اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے سے محروم رہا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی بنائی ہوئی جنت کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ اس کا نصیب تو صرف اللہ کی بنائی ہوئی دوزخ تھی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔